اگلا سوال ہے میرے والد کا عقیقہ نہیں ہوا تھا اور ان کی وفات ہوگی تو کیا میں کر سکتا ہوں؟ بھائی صاحب سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ ان کے ابا کا، ان کے والد کا عقیقہ نہیں ہوا تھا، ان کا انتقال ہو گیا، تو کیا اب یہ بیٹا جو ان کے بیٹے ہیں یہ ان کی طرف سے عقیقہ کر سکتے کہ نہیں؟ تو اس کا جواب یہ کہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ جہاں تک دلیل کی بات ہے تو ایک روایت ہے جس سے شیخ البانی رحمہ اللہ نے کئی سندوں سے، کئی کتابوں سے نقل کرتے ہوئے تحقیق کر کے ثابت کیا، وہ صحیح روایت ہے۔ الصحیحہ حدیث نمبر 2726، شیخ البانی کتاب ہے سلسلہ الصحیحہ حدیث نمبر 2726، اس کے تحت ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ اقا النفس ہی بعدما بعث نبیا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تو نبی بننے کے بعد اپنا عقیقہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تو نبی بننے کے بعد خود اپنا عقیقہ کیا۔ تو اس روایت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس کا عقیقہ نہیں ہوا ہے وہ بعد میں بھی کر سکتا ہے۔ ایک عمومی بات مل گئی ہم کو کہ کسی کا بھی عقیقہ بچپن میں نہیں ہوا ہے، بعد میں اس کا عقیقہ کیا جا سکتا ہے۔ اب رہا مسئلہ ہے کہ بعد میں عقیقہ کون کرے گا؟ عقیقے کی ذمہ داری اصل میں والد پر ہوتی ہے، باپ پہ، کہ باپ بچے کا عقیقہ کرے۔ تو اگر اس نے وہ ذمہ داری نہیں نبھائی تو بعد میں کون عقیقہ کرے گا؟ وہ جو بچہ جوان ہو گیا وہ خود کرے گا، یا بچہ نہیں کر پائے تو اس کا بیٹا کرے گا۔ تو دیکھیے اس سلسلے میں کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کہ کوئی خاص آدمی ہی عقیقہ کرے گا، کوئی بھی عقیقہ کر سکتا ہے۔ ایک شخص کا عقیقہ ہونا چاہیے، کون کر رہا ہے اسے کوئی مطلب نہیں۔ تو دیکھیے یہ ثبوت تو مل گیا کہ عقیقہ وقت پر نہیں ہوا تو بعد میں کر سکتے ہیں، یہ ایک بات ثابت ہوگی اس روایت سے۔ اب رہی دوسری بات کہ دوسرا کوئی کرے گا، اس کا کیا ثبوت ہے؟ تو دوسرا کوئی کرے گا تو اس کا ثبوت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے متعلق روایات ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عقیقہ کیا تھا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے والد نہیں تھے، ان کے والد تو علی رضی اللہ عنہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے نانا تھے، لیکن نانا نے اپنے بچوں کا عقیقہ کیا، اپنی بیٹی کے بیٹوں کا عقیقہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کیا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی بھی رشتہ دار عقیقہ کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جب نانا کر سکتا ہے تو کسی آدمی کا بیٹا کیوں نہیں کر سکتا؟ تو یہ جو سوال ہے نا کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، عقیقہ نہیں ہوا تھا، تو دو باتیں یہاں پہ، ایک تو عقیقہ نہیں ہوا بعد میں کرنا ہے، اور دوسرا آپ کو کرنا ہے۔ تو بعد میں عقیقہ کر سکتے ہیں، اس کی دلیل یہ روایت ہے جس سے شیخ البانی نے صحیح حدیث نمبر 2726 کے تحت صحیح قرار دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں عقیقہ کیا۔ اور دوسرا کوئی کر سکتا ہے، اس کی دلیل حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے متعلق روایات ہے کہ ان کا عقیقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا تھا۔ پتہ چلا کوئی بھی عقیقہ کر سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ بھی اپنے والد صاحب کا عقیقہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے اگر ماں کے پیٹ سے بچہ مرا ہوا پیدا ہو تو اس کی جنازہ پڑھی جائے گی اور اس کا عقیقہ کیا جائے گا یا نہیں؟ دو سوال ہے، بھائی صاحب نے جو پوچھا اس میں دو سوال ہے کہ ماں کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوا مرا ہوا تو اس کی جنازہ پڑھیں گے کہ نہیں، اس کا عقیقہ ہوگا کہ نہیں۔ جہاں تک پہلا سوال ہے کہ مردہ بچہ پیدا ہوا ہے جنازہ پڑھیں گے کہ نہیں، تو اس سے پہلے بھی یہ سوال آ چکا ہے، اس کا جواب آپ کے سامنے رکھا جا چکا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ کہ اگر کوئی بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کی مدت گزار لیتا ہے اور اس کے بعد وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی جنازہ پڑھیں گے۔ 4 مہینے سے پہلے یعنی ماں کے پیٹ میں کوئی بچہ 4 مہینہ نہیں رہ پایا، اس سے پہلے ہی ساقط ہو گیا تو اس کی جنازہ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ وہ مردہ نہیں کہلائے گا۔ جنازہ پڑھنے کا مطلب یہ کہ کوئی جان تھی جو چلی گئی، یعنی کوئی شخص مردہ ہو گیا تو جنازہ پڑھیں گے، لیکن 4 مہینے سے پہلے جان ڈالی نہیں جاتی تو وہ مردہ ہی نہیں تو جنازے کیوں پڑھیں گے؟ لیکن 4 ماہ کے بعد بچے میں جان ڈال دی جاتی ہے، اگر اس کے بعد وہ مرتا ہے تو اس کا مطلب وہ مردہ ہے، اس لیے اس کی جنازہ پڑھیں گے۔ تو سوال کا جو پہلا ٹکڑا ہے جنازہ پڑھیں گے کہ نہیں، تو یہ اس کا جواب ہے کہ اگر 4 مہینہ گزار چکا ہے ماں کے پیٹ میں تو اس کی جنازہ پڑھیں گے، پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے۔ اگر نہ پڑھیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ سوال کا جو دوسرا پارٹ ہے کہ اس کا عقیقہ کیا جائے گا کہ نہیں، تو عقیقہ اس کا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ عقیقے سے متعلق جو روایت ہے اس میں 7ویں دن کی بات ہے کہ 7ویں دن بچے کا عقیقہ کیا جائے گا۔ تو عقیقے کا حکم 7ویں دن آتا ہے، وہ دن نہیں آیا، ابھی بچے نے وہ دن نہیں پایا، اس لیے اس کا عقیقہ نہیں ہوگا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہا گیا کہ اگر رمضان آئے گا تو آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا، تو ابھی رمضان سے پہلے کوئی مر گیا تو اب وہ روزہ تو نہیں رکھے گا نا، اس کو وقت ملا ہی نہیں تو کہاں سے روزہ رکھے گا؟ تو ایسے بچے کے لیے 7ویں دن عقیقہ تھا، 7واں دن آیا ہی نہیں تو اس کا عقیقہ نہیں ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں، i+ TV کو ضرور ڈونیٹ کریں۔